سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، جنگ بندی کے لحاظ سے تو کوششیں جاری ہی ہیں۔ پاکستان کی فارن آفس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے اوپر تو بہت کلیئر ہے کہ جو پاکستان کا سٹانس ہے اس میں ابھی بھی اوپن چینلز یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ قائم رہے اور چینلز جتنے بھی ڈپلومیٹک سورسز ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت جو ہے وہ جاری رکھے۔ آبنائے ہرمز کا بند ہونا ایک انفارچونیٹ سیناریو ہے جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ اور جو ویسٹ ایشیا ہے اور گلوبل مارکیٹس وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ چوک نظر آتی ہیں۔ لیکن لارجر کانفلکٹ کے پیچھے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو فائنینشیل کرنچ ہے اس کو جو نیشن سٹیٹس ہیں وہ کیسے جو ہے وہ ایبزارب جو ہے وہ کریں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ممالک اس سارے کانفلکٹ میں انوالوڈ ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو یا گلوبل مارکیٹس یا سپلائی چینز جو ہیں، وہ سب کی سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹ روٹس جو ہے وہ سامنے آ جائیں۔ اس کے لیے جو 8 ڈیفرنٹ روٹس اس ٹائم پر جو ہے وہ اپنائے گئے ہیں، جس میں آبویسلی جو آئل پروڈیوسنگ گلف کنٹریز ہیں ان کا ایک سینٹرل جو ہے وہ کردار ہے، اور انکلوڈنگ ایران بھی، کہ وہ کس قسم کے آلٹرنیٹ روٹس اس ٹائم پر جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اس میں سے جو فجیرہ کا پائپ لائن ہے یا یو اے ای کا جو پائپ لائن ہے جو یمن کے سے جو ہے وہ کراس ہوتی ہے، یا پھر جو ٹرکش سیریا پائپ لائن کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جس کو کنسیو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس ٹائم پر، تاکہ جو ابنائے ہرمز کی وجہ سے جو بلاک پورشن ہیں اسے سٹریس جو ہے وہ ہٹایا جا سکے اور آلٹرنیٹ میجرز بھی جو ہے وہ اپنائے جا سکیں۔ پاکستان نے بھی حالیہ دنوں کے اندر ایک ایس آر او جو ہے وہ ایشو کیا، جس کے اندر ایران کے ساتھ جو ہے 6 نئے بارڈر کراسنگز جو ہے ان پر ٹریڈ کی جو ہے وہ اجازت بھی تھی، اور اس کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ ان ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں اور اس کا جو اکنامک اور فائنینشیل امپیکٹ ہے، اس کا ہمارے اوپر جو ہے پاکستان کیا اثر آئے گا اور گلوبل آرڈر جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں آج آپ بات کریں گے۔ معاشی تجزیہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں ایس ڈی پی آئی کے اور ان چیزوں پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سلیری صاحب آپ کے ٹائم کا، کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سلیری صاحب، سب سے امپورٹنٹ بات جو اس ٹائم پر گلوبل میڈیا پر بھی چل رہی ہے اور ہر بندے کی زبان پر ہے، کہ یہ جو نئے روٹس کی تعیناتی ہو رہی ہے اور نئے روٹس کھولنے کی ایک ایک فریم ورک بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو یہ جو آئل شاک دنیا کو پڑا ہے، اس کی شدت جو ہے وہ کم کرنے کے لیے ہاؤ فیزیبل آر دیز نیو روٹس جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس وقت جن نئے روٹس کی بات کی جا رہی ہے اس میں بہت ساری جو ہیں وہ پائپ لائنز ہیں۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں تو آلریڈی سعودی عربیہ کا ایک 1200 کلومیٹر پائپ لائن جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے اس کو ریڈ سی سے، اور پاکستان بھی ابھی اس کے ذریعے اپنی تیل کی ترسیلات جو ہے وہ سٹور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے متحدہ عرب امارات میں جو ہے وہ فجیرہ کو عمان سے کنیکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ عراق اور سیریا اور ٹرکی اس کو کنیکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک 4C پروجیکٹ ہے ٹرکی کے راستے، جو کہ 4 سمندروں کو بنیادی طور پہ آپس میں جوڑنے کا منصوبہ ہے، بحیرہ روم کو، کیسپین سی کو اور پیسیفک اوشن کو اور میڈیٹرینین اوشن کو، اس لیے اس کو 4C کہا جا رہا ہے۔ تو بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو آبنہ ہرمز سے جہاز کے ذریعے جو ترسیل ہو رہی تھی، اس کا جنگ سے پہلے جو حجم تھا وہ تقریباً 20 ملین بیرل پر ڈے تھا۔ اب 20 ملین بیرل پر ڈے کو آپ پائپ لائن کی جو محدود جو کیپیسٹی ہوگی اس کے ساتھ میچ نہیں کر پاتے۔ تو یہ کچھ ڈائیورسفیکیشن کچھ حد تک تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بالکل جو سمندری جو ترسیل تھی جہاز کے ذریعے، جو اس کا نیم البدل بن سکتا ہے، تو وہ نیم البدل نہیں بن پائے گی۔ اچھا، جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بات کی اور اس کا جو کوانٹم ہے اور جو افیکٹ اس ٹائم پر جو ہے وہ آ رہا ہے، ان نیئر ٹائمز تو اس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آتا، کیونکہ ابھی بھی جب ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے ٹرمپ کو جو ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ دی جا رہی تھی کہ آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ دونوں سائڈز اپنے موقف سے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹ رہے۔ جنگ کو تقریباً کوئی 60 دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں اور برنٹ جو ہے وہ $120 پر جو ہے وہ چلا گیا ہے۔
یہ آفٹر شاکس اگر ہم پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ دیکھیں، ہم نے بھی کچھ نئے روٹس کا جو ہے وہ اعلان کیا اور اپنا ٹریڈ ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ آن اے سپرفلوس لیول ایران کے ساتھ جو ہے اس کو کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی ہے. کین یو جسٹ لٹل بٹ آف این ایکسپلینیشن کہ آڈینس کے لیے کہ ایک تو اس کا مقصد کیا ہے، یہ نئے روٹس جو 6 روٹس کی جو ہے وہ بات پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر ہو رہی ہے، اینڈ ول دس بی ایبل ٹو سالو آور آئل پرابلمس؟ دیکھیں اس وقت ایران کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے. پاکستان جو ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ ایران اور واشنگٹن کے درمیان میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے، اور اس میڈیشن کے لیے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئر لینا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھے. ان میں سے ایک جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر لیا گیا وہ پہلے راؤنڈ سے پہلے تھا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے ایکسپورٹرز پہ جو پابندی تھی کہ اگر وہ ایران کو کچھ ایکسپورٹ کریں تو ایل سی کی قیمت کے برابر زر مبادلہ جو ہے وہ بینک میں گارنٹی کے طور پہ جمع کرانا ہوتا تھا، اس کو 3 مہینے کے لیے ویو آف کر دیا. اور ابھی جو نئی ایک پروویژن دی گئی ہے، ایک لانگ اسٹینڈنگ ایگریمنٹ تھا پاکستان اور ایران کے درمیان، جس کے تحت پاکستان ٹرکی کو ایکسپورٹ کر سکتا تھا وایا ایران، اور ایران چائنا کو ایکسپورٹ کر سکتا تھا وایا پاکستان. اس میں امینڈمنٹ کر کے ایران کو تھرڈ کنٹریز کے ذریعے بھی جو ٹریڈ ہے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے. آفیشیلی اس بات کی تصدیق گو کہ نہیں کی جا سکتی، یا میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں کہ یہ واقعتاً امریکہ سے پوچھ کے ہوا، لیکن میرا اپنا ہنچ یہ ہے کہ یہ یقینی طور پہ امریکہ کو اعتماد میں لے کے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. دیکھیے امریکہ ڈائریکٹ اگر اکنامک سینکشن نہیں بھی اٹھانا چاہتا کئی وجوہات کی بنا پہ، تو ان بات چیت اور گفت و شنید کو جاری رکھنے کے لیے اس کو ایران کو کہیں نہ کہیں پہ فلیکسیبلٹی دینا ہوگی. اور یہ جو پاکستان اور ایران کے ابھی جو نئے 6 روٹ کھلے ہیں، یہ ون ون سچویشن ہے. ایران کے لیے یہ نئے تجارتی راستے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ افغانستان کو بائی پاس کر رہا ہوگا. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئی جس میں اوپیک کی جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں اس میں بھی چینجز کی گئیں، اور یو اے ای نے کہا کہ ہم اوپیک کا حساب جو ہے وہ نہیں بنیں گے. اگر ہم اس کو ایک عام فہم زبان میں جو ہے وہ بریک ڈاؤن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، واٹ وڈ بی یور ایکسپلینیشن کہ واٹ ڈز دس ایکچولی مین، اس کے لارجر کانٹورز کیا ہیں؟ دیکھیے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ نہ صرف اوپیک کا وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر تھا، بلکہ وہ اس کا تھرڈ لارجسٹ آئل پروڈیوسر تھا اس بلاک میں. سعودی عرب، عراق اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات کی جو ہے وہ نمبر آتا تھا. اس میں کافی عرصے سے ایک تناؤ چل رہا تھا. اوپیک بنیادی طور پہ تیل پیدا کرنے والے جو ممالک ہیں ان کی تنظیم ہے، اور یہ کارٹل ریگولیٹ کرتا تھا کہ پروڈکشن ٹارگٹ کیا ہوگا، اس پہ سال میں کتنا تیل پیدا ہوگا. اسی طرح سے یہ طے پایا جاتا تھا کہ وہاں پہ قیمت جو ہے وہ تیل کی کیا رکھی جائے گی، اور تمام ممبر اس کو چونکہ فالو کرتے تھے تو تھوڑی سی سرٹینٹی مارکیٹ میں رہتی تھی، گو کہ ان کا اس پہ سپلائز پہ اور پرائسز پہ کنٹرول بھی تھا. متحدہ عرب امارات کافی عرصے سے اپنے کوٹے سے زیادہ پروڈیوس کرنا چاہ رہا تھا. جو کوٹا لگایا گیا تھا وہ 3 ملین بیرل پر ڈے ہے. متحدہ عرب امارات جو ہے وہ 4 ملین بیرل پر ڈے پروڈیوس کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے علاوہ کچھ سفارتی تناؤ یمن کے مسئلے پہ اور کچھ اور ایشوز جو تھے سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات کے درمیان، ان کی وجہ سے بالآخر یو اے ای جو ہے وہ اوپیک سے علیحدہ ہو گیا. یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہے علیحدہ ہوا ہے، اس سے پہلے 2019 میں قطر نے بھی اوپیک سے علیحدگی اختیار کی تھی. انڈونیزیا اوپیک سے علیحدہ ہو چکا ہے، انگولا اوپیک سے علیحدہ ہو چکا ہے. اس کا کوئی فوری طور پہ جو ہے وہ امپیکٹ نہیں آئے گا، چونکہ ایون اگر متحدہ عرب امارات زیادہ بھی پروڈیوس کرنا شروع کر دے تو جب تک اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے وہ اس تیل کو کہیں بیچ تو سکتا نہیں. لیکن جنگ جب بھی ختم ہوتی ہے اس کے بعد یقیناً یو اے ای کا یہ فیصلہ جو ہے یہ تیل کی جو پروڈکشن ٹارگٹس اور اس کی جو قیمت ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ فیوچر آف ہارمز کہ یہ امپورٹنٹ کتنا ہے، اور جو ہمارا انحصار ہے اس کے اوپر ہم آلٹرنیٹس جو ہے وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں یا ڈھونڈ سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ پھر بھی اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آلٹرنیٹس جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں.
وہ سینٹرل رہے گا اور اوپیک سے نکلنے کے بعد بھی، اور اگر آئل پروڈکشن بڑھا بھی دی جائے تب بھی جو ہے یہ پرابلم جو ہے ایک اسٹیگننٹ اور کنسسٹنٹ جو ہے وہ پرابلم رہے گا۔ اگر ہم پاکستانی کانٹیکس سے جو ہے وہ اس کو دیکھیں تو ہم موجودہ دور کے اندر وی آر آلسو کیش ٹریپڈ ان ٹرمز آف ریسورسز جو آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ ہمارا فیوچر آف جو ہے ریسورسفلنس کیا ہوگا اپنی انرجی سپلائیز کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اگر جنگ کل بھی بند ہو جاتی ہے تو اب جو پوری دنیا میں جو فیوچر آف انرجی ہے وہ چینج ہو گیا ہے، جو اسٹیٹ آف انرجی اور انرجی سسٹم چینج ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سپٹمبر 11 کے بعد ایئر ٹریول جو ہے وہ بدل گیا تھا اور دوبارہ وہ واپس نہیں جا سکا، تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہوگی اب۔ اب ممالک کے پاس جو آپشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہے ریلائنس کم کریں امپورٹڈ فاسل فیول پہ۔ وہ جن کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ نیوکلیر پاور پہ جائیں گے، جن کے پاس کول ہے وہ کوئلے پہ جائیں گے۔ ہمارے جیسے ممالک جو ہیں ان کو سولر پہ جانا چاہیے، اور جو پچھلے سال بجٹ میں ہم نے سولر کو کچھ پابندیاں لگائیں، ان کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ سولر جو ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ ہماری ریلائنس ختم کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آلٹرنیٹو روٹس جو ہیں وہ ایکسپلور کرنے ہوں گے۔ آج ہی LNG کا ایک جہاز جو ہے وہ امریکہ سے آیا ہے، اور 2 مہینے میں پہلا LNG کا جہاز جو کہ پاکستان کی بندرگاہ پہ لینڈ ہوا ہے۔ جی تو ہمیں ایک تو باہر جو سیلرز ہیں وہ ایکسپلور کرنا ہوں گے قطر کے علاوہ۔ دوسرا، آلریڈی ہم سعودی عرب سے پائپ لائن کے ذریعے ریڈ سی سے جو ہے وہ آئل لے رہے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی ہمیں اپنی تمام آپشن جو ہیں وہ ایکسپلور کرنا ہوں گی، اور اسپیشلی گوادر پورٹ کو مزید فنکشنل بنانا ہوگا تاکہ اس کے ذریعے بھی ہم اپنی انرجی کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکیں۔ ایران پہ اگر سینکشن ہٹتی ہیں یا تھوڑے سے معاملات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی کنیکٹیوٹی اور اس کو فعال کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، وہ ایک اور ہمارے لیے لائف لائن بنے گی۔ لیکن آن دا ہول اگر دیکھا جائے تو اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف تیل پیدا کرنا یا تیل خریدنے کی کیپیسٹی رکھنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کے راستے کھلے نہیں ہیں، راستے بند ہیں، تو پھر بھلے آپ جتنی مرضی پیداواری صلاحیت رکھیں اور جتنا مرضی بائی کر سکیں، اگر آپ کے وہ روٹس بند ہیں تو پھر جو کرنچ ہے انرجی کا وہ آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ اچھا، بفور یو گو جسٹ ون لاسٹ کوشچن ان ٹرمز آف دا لارجر ایکسپلینیشن، کہ جو گوادر رپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بات کی، اور ایک جو امپورٹنٹ اس کا پروجیکٹ جو سامنے آتا رہا ہے اور اب اس کا تذکرہ دوبارہ بھی شروع ہوا کہ ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ وہاں پر جو ہے وہ بنایا جائے گا آئل ریفائنری کے طور پر، کہ جسے ہم اپنی تیل کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری کرتے رہیں گے۔ اس کی ایک اپنی ہسٹری رہی ہے، اٹ ہیزنٹ بین کیپچلائزڈ ان دا وے کہ اس کو ریئلسٹکلی جو ہے وہ اپروچ جو ہے وہ کیا جا سکتا۔ تقریباً 1 دہائی سے ہم یہ ڈسکشن جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے اور جو انویسٹرز ہیں وہ واقعی میں اس اس کا کو سارا آرگو دار کر و رہے ہیں؟ مدار جو ہے وہ ایران کی سچویشن کس نہج بیٹھتی ہے اس پہ ہے۔ اللہ کرے کہ وہاں پہ یہ جنگ بندی ہو اور ایک مستقل پیس اگر ریجن میں آتا ہے تو پھر تو وہاں پہ ریفائنری بالکل ڈویبل ہے۔ لیکن بزنس ایز یوزول میں یا خدا نخواستہ ورسٹ کیس سینیریو میں اگر ایران میں کنفلکٹ رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایران کے بارڈر پہ ریفائنری، اور وہ بھی سعودی عرب کی سپورٹ سے ریفائنری لگانا، وہ بالکل پریگمیٹک نہیں رہے گا، نہ سعودیہ کے لیے کہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے ایران کے بارڈر پہ، اور نہ پاکستان کے لیے کہ وہ بالکل ایک ایسے ملک میں جو کہ کنفلکٹ سے افیکٹ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کے بارڈر پہ ریفائنری لگا دے۔ تو لیٹ سی کہ یہ ایران کی سچویشن کس کروٹ بیٹھتی ہے، پھر اس ریفائنری پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا، جو افغانستان کے ساتھ سچویشن ہے، اور ہمارا ایک ریلائنس رہا ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو ہے کہ وہ جا کر جو ہے افغانستان کے روٹ سے جا کر آگے سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن مارکیٹس کی طرف جو ہے وہ جا سکے گا۔ اب اس کرنٹ کانفلکٹ کے تناظر کے اندر ان یور ایکسپرٹ اسیسمنٹ، اگر ہم آلٹرنیٹ روٹس کی تلاش جو ہے وہ کر بھی رہے ہیں، یہ جو کانفلکٹ ہے جو ہمارے ساؤتھ ویسٹرن اور نارتھ ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہے، اس کا افیکٹ ہماری اکانومی پر جو ہے وہ کیا آ رہا ہے، اور اس کو جو ہے میٹیگیٹ جو ہے وہ کیسے کیا جا سکے گا؟ نا یقیناً ہماری اکانومی پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، انفلیشن کی شکل میں، انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی شکل میں، انرجی جو ہے اس کی شارٹیج
کی شکل میں. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ گبت ٹرمینل جو ہے گوادر پورٹ پہ وہ آپریشنل ہو گیا ہے, اور گبت کے ذریعے پہلی جو ہے سپلائی وہ بھی ازبکستان تک بائی روڈ جا چکی ہے NLC کے ذریعے. تو افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے اس وقت پاکستان جو ہے وہ وسطی ایشیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا, اور اس ٹرمینل کے فعال ہونے سے افغانستان پہ ڈپینڈنسی پاکستان کی ختم ہو چکی ہے. اچھا, اگر ہم اپنی ایکسٹرنل ڈپینڈنسی جی ختم بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیوچر کے سیناریو کے اندر واٹ از یور اون انالیسس کہ کتنے وقت تک ہم یہ شوق جو ہے وہ ایک تو گلوبلی جو ہے وہ برداشت کریں گے, اور ہم جو ہے لوکل جو سبسڈیز کی شکل میں فی الحال جو سچویشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور جو گورنمنٹ بار بار کہہ بھی رہی ہے کہ ہم شوق خود ایبزارب کر رہے ہیں تاکہ عوام تک جو ہے وہ نہ پہنچ سکے, واٹ از یور انالیسس, کتنی وقت تک یہ سارا برداشت کیا جا سکے گا؟ دیکھیے, ایز اے کنزیومر مجھے بھی یہ شوق پہنچا ہے, اور میں بھی چاہوں گا کہ مجھے سستا تیل, ڈیزل, پیٹرول ملے, لیکن یہ ڈویبل اور فیزیبل نہیں ہے. سبسڈی اس مسئلے کا حل نہیں ہے, اور نہ ہی گورنمنٹ بلینکٹ سبسڈی دے کے اس شوق سے نکل سکتی ہے, نہ اس کے پاس اس کی کیپیسٹی ہی ہے کہ وہ اس کو زیادہ دیر تک یہ سبسیڈائز کرتی رہے. الٹیمیٹلی ہمیں پرائسز کو پاس آن کرنا ہوگا, ہمیں رینیویبل انرجی کو ایکسپلور کرنا ہوگا, ہمیں انرجی کنزرویشن کی طرف جانا ہوگا. اگلے 6 سے 8 مہینے جو ہیں وہ ابھی بھی میں مشکل دیکھتا ہوں. اگلا مالی سال جو ہے اس پہ اس کا جو لیگڈ افیکٹ ہے وہ یقیناً اس کانفلکٹ کا بھی آ رہا ہوگا, اور جو بے یقینی کے بادل اس ریجن پہ چھائے ہیں وہ بہت جلدی چھٹتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے. مجھے لگ رہا ہے کہ بزنس ایز یوزول میں, جس میں کہ اب ایکٹیو جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تھینکس ٹو پاکستانز لیڈرشپ, ہماری سیاسی اور عسکری لیڈرشپ نے اس میں بہت اہم رول پلے کیا, لیکن وہ جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ برقرار رہے گی انرجی ٹریڈ پہ, اور اس کی وجہ سے ریجن اور پاکستان جو ہیں وہ باقی دنیا کے ممالک کی طرح انفلیشن اور انرجی کرنچ کا شکار رہیں گے 26-27 میں. بہت شکریہ سلیری صاحب آپ کا. ناظرین, گفتگو آپ نے ایک اکنامک ایکسپرٹ سے اور فائنینشیل ایکسپرٹ سے سنی. جو گلوبل مارکیٹ ٹرینڈز تھے اس میں تو کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہے, اور ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ جنگ نہیں بھی ہو رہی تب بھی جو ہے وہ گلوبل مارکیٹس کے اوپر اس کا لوکلائز پریشر ایک ایسا بن کے سامنے آیا ہے کہ اگلے 6 سے 8 مہینے کے اندر جو ہے اس کے لیگڈ افیکٹ, یعنی اس کے جو ریمننٹ افیکٹس ہوں گے وہ پڑیں گے. وہ انڈیویجول کنزیومر پر بھی جو ہے وہ پڑیں گے, اور وہ مارکیٹ کنزیومر پر بھی جو ہے وہ پڑیں گے. جو بڑی انڈسٹری جو ہیں وہ ان کو جو ہے آئل کی سپلائی اور انرجی کی سپلائیز کی صورت میں ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کا انحصار اسٹریٹ آف ہرمز پر بہت زیادہ ہے, وہ آلٹرنیٹس کی تلاش جو ہے وہ کر رہا ہے, اور جو آلٹرنیٹ روٹس جو ہے وہ ہم نے اس ٹائم پر ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پر ہی جو ہے اگر سامنے لے کر آئے ہیں, لیکن اس کا پوٹینشیل جو ہے کیپ کرنا ایک امپورٹنٹ بات ہے, جس سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اور گورننس سسٹمز ہیں وہ ان کا جو دھیان ہے وہ اس طرف ہے, اور امید ہی یہ کی جا سکتی ہے کہ اس کو جتنا میٹیگیٹ, اور اس میں جو گلوبل پریشر ہے اس کا آرڈر جو ہمارے اوپر جو پریشرائز ہو کے آ رہا ہے اس کو میٹیگیٹ جو ہے وہ کیا جا سکے گا. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا, دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.